نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان وذكر فيه من فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. قالوا يا رسول الله ليس كلنا يجد ما نفطر به الصائم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يعطي هذا الثواب من فطر صائما على مزقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء، ومن أشبع صائما سقاه الله من حوض لا يظمأ حتى يدخل الجنة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ کی اس حدیث کے کچھ آخری جملے اس سے پہلے بھی ذکر کیے گئے تھے، اور اس وقت بھی یہ بتایا تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اہم ترین خطبہ ہے جو آپ نے رمضان المبارک سے پہلے دیا تھا، اور اس خطبے میں رمضان المبارک کی اہمیت، رمضان المبارک کے مقاصد اور تمام چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کی تھیں. تو اس خطبے کی کچھ آخری لائنوں کی طرف اور سطروں کی طرف گزشتہ چند دن پہلے اشارہ کیا تھا. آج بھی اس خطبے کے اندر ایک مخصوص چیز ہے اور اس کو بتانا مقصد ہے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من فطر صائما كان مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار. آپ نے فرمایا اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو افطار کرا دیتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کو جہنم سے خلاصی عطا فرما دیتے ہیں. وَكَانَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْقَصَ مِنْ أَجْرِهِ شَيْءٌ. اور اس روزے دار کو افطار کرانے والے شخص کا ثواب جتنا روزے دار کو اللہ رب العزت ثواب دے رہے ہوتے ہیں، جو صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا رہا، اس شخص کا جو ثواب ہوتا ہے وہ ثواب اللہ رب العزت روزہ افطار کرانے پر دیتے ہیں. یعنی ایک روزے دار کو روزہ افطار کرانے پر ایک روزے کا مکمل ثواب ملتا ہے. تو صحابہ کرام نے عرض کیا: یا رسول اللہ لیس کلنا یجد ما نفطر به الصائم. یا رسول اللہ تنگ دستی کا زمانہ ہے، ہمارے اپنے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ جس سے ہم اپنے پیٹ کی آگ بجھا سکیں، تو ہم کسی کا روزہ کیسے افطار کرائیں؟ آپ نے فرمایا: ان اللہ یعطی هذا الثواب من فطر صائما على مزقة لبن او تمرة او شربت من ماء. آپ نے فرمایا اللہ رب العزت یہ ثواب ہر اس شخص کو دیں گے جو روزے دار کو افطار کراتا ہے ایک گھونٹ لسی پر. اگر ایک گھونٹ لسی نہیں ہے تو ایک کھجور کے دانے پر. اگر ایک کھجور کا دانہ نہیں ہے تو ایک گھونٹ پانی پلا دے. اگر اس کی نیت ہوگی تو اللہ رب العزت اس ایک گھونٹ پانی کے بدلے میں اس کو یہ تین جو بڑی نعمتیں میں نے ابھی ذکر کی کہ تمام گناہوں سے مغفرت، جہنم سے آزادی، اور تیسرا ایک روزے کا مکمل ثواب اس کو ملتا ہے. تو یہ تین چیزیں اللہ رب العزت عطا فرماتے ہیں. اگر صرف ایک گھونٹ پانی پلا کر ہی روزہ افطار کرا دیا، انسان کی نیت صاف ہو، تو اللہ رب العزت اس ایک گھونٹ پانی کی اتنی زیادہ قیمت عطا فرما رہے ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا: وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ مِنْ حَوْضِ شَرْبَةً لَا يَظْمَأ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ. اور اگر کوئی شخص اللہ نے اس کو وسعت دی ہو اور وہ روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلا دے، سیر ہو کر کھلا دے، تو اللہ رب العزت اس کو میرے حوض سے پانی پلائیں گے، اور یہ پانی ایسا ہوگا کہ جب تک جنت نہیں جائے گا اس شخص کو پیاس نہیں لگے گی. سورج سوا نیزے پر ہوگا اور تمام انسانیت اس وقت اپنے پسینے میں ڈوب رہی ہوگی، اتنی شدید گرمی ہوگی، لیکن اس شخص نے ایک روزے دار کو ایک دفعہ صرف اس نے اس کو افطاری کرائی تھی. اہتمام یہ کیا تھا کہ اس کا پیٹ بھر جائے. ایک روزے دار کو صرف ایک دفعہ افطاری کرائی، اہتمام اس بات کا تھا کہ اس کا پیٹ بھر جائے، سیر ہو کر کھا لے، یہ بھوکا رہ کر یہاں سے نہ جائے. تو اللہ رب العزت اس کو قیامت والے دن جب اپنے پسینوں میں لوگ ڈوب رہے ہوں گے، حدیث میں آتا ہے کہ بعض لوگوں کا پسینہ اتنا ہوگا کہ منہ تک پہنچا ہوا ہوگا،
پسینہ ایسے ہوگا جیسے منہ میں کوئی لگام ڈال دی گئی ہو ان کے، اتنا زیادہ ان کا پسینہ ہوگا، کیونکہ سورج سوا نیزے پر ہوگا۔ آج گرمی کا عالم جو ہوتا ہے اور اس کے حساب سے سورج کو سوا نیزے پر لائیں تو میرا خیال ہے تصور بھی محال ہے کہ کتنی گرمی ہوگی۔ تو اس وقت اللہ رب العزت اس شخص کو پیاس کی شدت سے محفوظ رکھیں گے۔ تو عرض یہ کرنا چاہ رہا تھا کہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اہتمام کرنا چاہیے کہ کسی بھی شخص کے ساتھ آدمی کوئی نیکی کرے، اس کو افطار کرا دے۔ اتنی افطاری تو ہم میں سے ہر ایک کے بس میں ہے کہ ایک کھجور تو کھلا دے۔ آج کل کے دور میں کھجور کی کیا قیمت اور کیا حیثیت رہ گئی ہے، تو اگر انسان اہتمام کرے، دل میں نیت ہو تو اللہ رب العزت اسباب بھی پیدا فرما دیتے ہیں۔ اور خاص طور پر جو اہتمام ہونا چاہیے ان لوگوں کا جو محتاج ہیں اور اپنی محتاجگی ظاہر نہیں کرتے، جنہیں اردو میں ہم سفید پوش کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں اس وقت ایک بری صورتحال یہ ہے کہ جو شخص مسجد کے گیٹ پہ کھڑا ہوا ہے، چوک یا چوراہے پہ کھڑا ہوا ہے، ہر ایک آنے جانے والا اسے 10 روپے دے رہا ہے، چاہے اس نے اس کو پیشہ بنایا ہوا ہو، اپنی کسی گاڑی میں یہاں تک پہنچا ہو، یا چاہے وہ پیشہ بنانے والا ہو، ابھی اس کو اس کے مزے نہیں لگے ہیں، مزے لگنے والے ہیں، ہم اس کو تو پیسہ دے دیتے ہیں۔ لیکن جو ہمارے محلے میں کوئی محتاج سفید پوش رہ رہا ہوتا ہے، جو اپنی عزت کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اپنی خودداری کی وجہ سے کسی کو اپنی غربت کا نہیں بتاتا، ہم اس کو مجبور کرتے ہیں کہ جب تک تم مسجد کے دروازے پر نہیں کھڑے ہوگے ہم تمہیں نہیں دیں گے۔ یہ ہماری کتنی بری حالت ہے اس وقت کہ ہم اس کو گھر میں عزت سے نہیں دینے کو تیار ہیں۔ جب وہ گھر سے عزت چھوڑ دے گا، اپنی سفید پوشی کا بھرم چھوڑ دے گا، مسجد کے دروازے پہ آ جائے گا، ہم اس کو چلتے ہوئے پیسہ دے دیں گے۔ تو ہمیں اپنے علاقے کے اندر اس قسم کے افراد کو تلاش کرنا چاہیے اور ان کی خصوصی طور پر عزت نفس کا خیال رکھتے ہوئے مدد کرنی چاہیے۔